کیونکہ سوال کا جواب ایک جملے میں ایک سینٹنس میں دیا جا سکتا ہے کہ فلانا ہمارا دشمن ہے، مگر جو واقعات پیش آئے ان واقعات کو سمجھنا اور کس لیے وہ مسلمان کا یا انسان کا دشمن بنا ہے، جب یہ ہم جانیں گے تو ہمیں پتا چلے گا تو وہ کس لیے دشمن بنا ہے، کتنا خطرناک وہ دشمن ہے اور اس کی چال کتنی خطرناک رہے گی، یہ ساری چیزیں ہمیں اندازہ ہوگا۔ اور یہ موضوع لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دشمن کو پہچانیں جس کے بارے میں کہا گیا تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ دشمن کون ہے، ہم اس کو پہچانیں۔ جب دشمن کو پہچانیں گے تو اس کے چال سے ہم محفوظ رہیں گے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ دشمن کو دوست سمجھ لے بیٹھے اور اسی کے باتوں میں آ کر یا اسی کے وسوسوں میں آ کر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیں۔ تو اس لیے دشمن کون ہے وہ جاننا بھی ضروری ہے، وہ کس لیے دشمن بنا یہ بھی جاننا ضروری ہے، اور اس کی چال کتنی خطرناک رہے گی وہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم سب اس کی چنگل سے، جس مورڈ میں کہا جاتا ہے چنگل سے بچنا، یعنی اس کے چیزوں سے بچنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس سے پہلے کہ موضوع میں جاؤں میں دعا سے شروع کرنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو بھی اس دشمن کے چالوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آئیے اس دشمن کے بارے میں جاننے سے پہلے تھوڑا سا واقعہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم سنیں، تاکہ جب ہم سنیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ گہرا تعلق آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اور اس کا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا اور کہا، قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 سے لے کر جب آپ پڑھتے جائیں گے، ویسے تو یہ واقعہ بہت سارے جگہ ذکر کیا گیا ہے، ایک میں مثال بتا رہا ہوں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 سے جب آپ پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے سارے فرشتوں کو جمع کیا اور جمع کر اللہ نے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب انسان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، اس سے پہلے کی بات ہے، اللہ نے کیا کہا، میں زمین پر ایک خلیفے کو بنانے والا ہوں، یعنی ایک کے بعد ایک آنے والے، پیڑھی در پیڑھی آنے والے انسانوں کو میں بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا اللہ سے، اے اللہ تو انسان کو کیوں بنانا چاہتا ہے، کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اگر تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہتا ہے یا تیرے حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، تیرا ذکر کرنے کے لیے، تو وہ کام ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرشتوں نے کیا جواب دیا، اگر تو عبادت کے لیے، ذکر کرنے کے لیے پیدا کر رہا ہے تو وہ کام ہم کر ہی رہے ہیں، تو پھر الگ سے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب تو انسان کو پیدا کرے گا اور دنیا میں آ کر خود خرابہ کرے گا، اللہ کلالو سرشتستاڑو رکھتا پاتالو چندستاڑو، انہوں نے یہ لفظ کہا۔ تو یہاں پر میں روک کر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کس بنیاد پر فرشتوں کو یہ بات معلوم ہے۔ حالانکہ فرشتے جتنا اللہ علم دیتا ہے اتنا ہی وہ جانتے ہیں، ایکسٹرا وہ جان نہیں سکتے، مگر فرشتے کس طرح کہہ پائے کہ انسان جب دنیا میں آئے گا، حالانکہ غور کیجئے فرشتوں کا جو گمان تھا وہ سچ ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا، اگر تو انسان کو پیدا کرے گا وہ زمین پہ جا کر فساد کرے گا، اللہ کا لوگ سرشتستاڑو رکھتا پاتالو چندستاڑو، خون خرابہ کرے گا، ظلم زیادتی کرے گا۔ تو فرشتوں کی بات سچی تھی، آج دنیا میں انسان آ کر یہی کر رہا، مگر وہ کس وجہ سے بول پائے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا میں جنات زندگی گزارا کرتے تھے۔ انسان اور جن میں ایک یکسانیت ہے اور ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، جو کہ اب ہم آدم علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے، اور جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، یہ فرق ہے۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے اور جناتوں کو آگ سے اللہ نے پیدا کیا، یہ فرق ہے دونوں میں، مگر یکسانیت، سملیرٹی، سمانت وہ کیا ہے؟ انسان کو جس طرح صحیح اور غلط کو سمجھنے کی عقل سلیم، وچکشنا گیان، جو کامن سینس دیا گیا، اسی طرح کا کامن سینس جناتوں کو بھی دیا گیا ہے۔ جس طرح انسانوں میں مسلمان اور کافر ہے، اچھے اور برے ہیں، اسی طرح جناتوں میں بھی اچھے اور برے، مسلمان اور کافر ہیں۔ اللہ نے ان کو پہلے ہی بھیجا، مگر انہوں نے آ کر کیا کیا؟ یہی کام کیا، خون خرابہ، زور زبردستی، ظلم، زیادتی، یہ سارے جب ہو گئے تو اللہ نے کیا کیا؟ فرشتوں کو بھیج کر سارے جناتوں کو مار بھگا دیا، اس کے بعد زمین کو صاف کر دیا۔ تو یہاں پر غور کیجئے کہ جناتوں کو دیکھنے کے بعد اس تجربے کے بنیاد پر فرشتوں نے کہا کہ تو اگر انسان کو پیدا کرے گا تو یہ بھی وہی کرے گا۔ کیوں؟ جس کو اختیار دیتا ہے، فریڈم جس کو کہا جاتا، آزادی، چاہے تم یہ لے لو چاہے تم وہ لے لو، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی،
یہ غلط راستہ ہے اور یہ صحیح راستہ ہے، دونوں کو الگ کر کر دکھا دیا گیا. جو بھی چاہے صحیح طریقہ اختیار کر لے یا غلط طریقہ اختیار کر لے، وہ اس کی مرضی، وہ چھوٹ، وہ آزادی، وہ فریڈم دیا گیا ہے. تو جس کو آزادی دی جائے گی اچھے اور برے میں کون سا بھی طریقہ اختیار کرنے کی، وہ ایسا ہی کرے گا. یہ تجربے کے بنیاد پر فرشتوں نے کہا کہ انسان بھی ایسا ہی کرے گا. تب اللہ نے کیا کہا؟ پھر واپس اس واقعے کو آ رہا. اللہ نے فرشتوں کو جواب دیا تو وہ نہیں جانتے جو میں جانتا. اور اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ میں لمبا واقعہ پیش نہیں کروں گا، مختصر بتاؤں گا تاکہ ٹاپک ہمیں سمجھ میں آ جائے. کیونکہ اگر میں واقعہ ٹاپک ڈیٹیل میں جاؤں تو یہی بہت سارا وقت لے لے گا. ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ دشمن کو پہچانے ہم کون ہے ہمارا دشمن اور کیسے بنا وہ ہمارا دشمن. یہ اصل ہمارا موضوع ہے، ہمارا ٹاپک ہے. تو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مٹی سے ایک شکل بنائی، یعنی انسان کی ایک مورتی کی جیسی بنائی. اس کے بعد سوکھنے کے لیے اس کو رکھ دیا. چند دن کے بعد جب وہ وہاں پر تھا، یعنی انسان کا پتلا تھا، تو اس وقت ابلیس وہاں پر گھوم رہا تھا. ابلیس کون تھا؟ یہ جنات ہی تھا. یہ بھی جن، یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جنات تھا. جن جناتوں کو مار بھگا دیا تھا، اسی قوم کا، اسی برادری کا تھا. مگر اللہ کی عبادت کرنے کے معاملے میں، ذکر کرنے کے معاملے میں بہت مخلص، بہت نیک بندہ، دیندار بندہ، پرہیزگار بندہ تھا. کون؟ ابلیس. یہ یاد رکھیے بات کو. ابلیس بہت نیک بندہ تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا. اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ نے اس کو اختیار کیا، فریڈم دیا، آزادی دی کہ تو فرشتوں کے ساتھ آرام سے گھومتا پھرتا رہے. اسی لیے وہ فرشتوں کے ساتھ تھا وہاں پر. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی مٹی سے مورتی بنائی یا پتلا بنایا تو اس کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک تو تعجب بھی ہو رہا ہے، کیا بنا رہا ہے اللہ، اور ایک طرف ڈر بھی ہے کہ کہیں میرا عہدہ نہ چلے جائے اس کی وجہ سے. اسے زیادہ عزت مل گئی، شہرت مل گئی تو میرا عہدہ میں گنوا لے دوں کیا. اس طرح کا ڈر بھی اس کے اندر تھا. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو بنایا. آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا، آدم علیہ السلام کے معاملے میں پوچھا گیا کہ سارے چیزوں کے نام بتاؤ. اور اللہ نے خود آدم علیہ السلام کو سارے چیزوں کے نام بتایا. یہاں پر نام کے بعد صرف نام نہیں، اس کے اوصاف بھی، کوالٹی، لکشنال، اس کے کوالٹیز بھی. یہ چیز فلانی ہے، اس کے یہ فائدے ہیں. پورا کمپلیٹ نالج، علم، ہر قسم کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کو دیا. یعنی انسان کو اللہ نے ہی علم دیا اور انہیں کے ذریعے ہم تک علم پہنچا. تو آدم علیہ السلام کو سارے چیزوں کے نام سکھا دیے گئے. اس کے بعد پوچھا کہ تم یہ چیزوں کے نام بتاؤ. تو سارے چیزوں کے نام اللہ آدم علیہ السلام نے سنا. اس کے بعد اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو تم جانتے ہو اور جو چھپاتے ہو سب میں جاننے والا ہوں. اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو. یہ سارا واقعہ ہم لوگوں نے سنا ہوگا. میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ دشمن کہاں ہے، کیسا بنا. تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ تم سب مل کر آدم کو سجدہ کرو. تم سب مل کر آدم کو سجدہ کرو. تم مطلب فرشتے پورے وہاں پر تھے. اور یہ فرشتوں کے ساتھ جن بھی تھا. عربی گرامر یا عربک لینگویج کے اعتبار سے اگر آپ میجارٹی کی کوئی بات کریں گے تو مائنارٹی بھی اس میں داخل ہو جائے گا. یعنی زیادہ تر لوگ جو ہیں ان سے اگر مخاطب ہو کر آپ بات کریں گے تو کمتر جو لوگ ہیں ان کو بھی اس میں شامل کرنا پڑے گا. تو اس اعتبار سے یہ جو حکم تھا یہ صرف فرشتوں کے لیے نہیں تھا. تم سب سجدہ کرو میں فرشتوں کے ساتھ یہ ابلیس جو جن تھا اس کو بھی شامل کیا گیا وہ اس حکم کے اندر. سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اور یاد رکھیے یہ سجدہ سجدہ تعظیم تھا، عزت والا سجدہ تھا. عزت میں، احترام میں کیا گیا سجدہ تھا. ایسے سجدے ہمیں قرآن میں دو جگہ نظر آتے ہیں. ایک آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا یہ ایک. دوسرا یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس میں چاند، تارے اور ستارے یہ سجدہ کر رہے تھے، سورج. تو وہ جو سجدہ کرنے کی بات تھی یہ دونوں جگہ یہ تعظیم والا سجدہ تھا، عزت والا سجدہ تھا. اسی کو بنیاد بنا کر ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ مختلف ناموں سے بلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بڑے دن کے پاؤں پڑھنا کیا بھی غلطی نہیں، باپ کو خود اپنے پاؤں بھی پڑھا لیتے رہتے. آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو دوسرے جب پیر پڑھتے ہیں تو روکتے بھی نہیں ہیں، البتہ ان کو اس طرح ہاتھ رکھ کر گویا تیلگو میں کہا جاتا ہے آشیرواد بھی بڑھا. تو اس طرح کے کام کرتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں. وہ یہی سے غلط دلیل پکڑتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اس لیے پیر پڑھنا، سجدہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. یاد رکھیں یہ آدم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ تھا، یوسف علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ تھا. اور یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، عزت والا سجدہ تھا. اور وہ بھی اس شریعت میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، آخری نبی کے شریعت میں جائز نہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا تم اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد کو سجدہ کرو بولو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کریں۔ اگر اجازت ہوتی تو میں کہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے بنیاد سے بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ ایک عورت کے لیے اس کے شوہر کا مقام کیا ہونا چاہیے، مرتبہ اس کا کتنا بڑا ہے شوہر کا۔ ہماری حالت کیا تو تم مجھ سے بڑے تمہیں کیا معلوم دو دینا۔ اللہ کے رسول کیا بولتے ہیں، عزت کرو جی، سجدہ کرو جی، بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عہدہ ہے مرد کا اللہ کے نظر میں۔ تو یہ بتانا اصل مقصد تھا کہ شوہر عورت کی زندگی میں کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم ہے۔ بہرحال اس واقعے کے بعد جیسے فرشتوں نے سجدہ کیا، تعظیم والا سجدہ، ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا تو کس لیے تو نے سجدہ کرنے سے انکار کیا؟ تو ابلیس کہنے لگا انا خیر۔ یہ جو انا لفظ ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ نینو میں، یہ بڑا خطرناک لفظ ہے۔ نینو نان تباڑ بول رہے ہیں۔ جب قارون کو اللہ نے خزانہ دیا تھا، اتنا خزانہ تاریخ گواہ ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں ڈھونے کے لیے بہت سارے پہلوان ہوا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اتنی بڑی مسجد کو ایک چھوٹی سی چابی سے کھولی جا سکتی ہے، ہاں یا نا؟ اتنی بڑی مسجد ہے، اتنا بڑا قلعہ ہے، ایک چھوٹی سی چابی سے اس کا دروازہ کھولا جا سکتا ہے۔ اب غور کیجئے، چابی ڈھونے کے لیے، چابیاں ڈھونے کے لیے بہت سارے پہلوان اس کے پاس ہوا کرتے تھے، تو خزانہ کتنا بڑا ہوگا؟ اتنا زیادہ۔ مگر جب اس کو غریب جا کر اس کے لیے اس کے پاس جا کر مدد مانگتے تو وہ کہتا تھا یہ میرا ہے، میں نے کمایا۔ یہ اللہ کو پسند ہے، اصل میں فخر ہے، پرائڈ، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو ابلیس نے بھی وہاں پر وہی کیا، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں۔ تو اللہ نے کیا کیا، تو یہاں سے نکل کر چلا۔ اس سے پہلے کہ میں واقعے کو آگے بڑھاؤں، یہاں پر میں 4 باتیں بتانا چاہوں گا۔ اکثر جب یہ واقعہ نقل کر کے اب بتائیے کہ ابلیس نے کیا غلطی کی، یہ سوال ہم لوگوں کو پوچھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلطی کی یا 2 غلطیاں کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، وہ سجدہ نہیں کیا تو شاید یہ غلطی ہے۔ اور کچھ جاننے والے لوگ یہاں تک بولتے ہیں کہ اس نے فخر کیا۔ اس نے کیا کیا؟ فخر کیا۔ یہ 2 چیزوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، بلکہ آپ غور کریں گے تو ابلیس نے یہاں پر ایک نہیں 2 نہیں بلکہ 4 غلطیاں کی ہیں۔ ابلیس نے یہاں پر 4 غلطیاں کی ہیں۔ پہلی غلطی ابلیس نے جو کی تھی وہ تھا سجدہ کرنے سے انکار کرنا۔ اللہ نے حکم دیا، اللہ کے سجدے میں انکار کرنا۔ یہاں پر غور کیجئے، قرآن کی آیت گواہ ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ نے کہا کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ کتنے؟ ایک سجدہ۔ ابلیس کون تھا یہ جاننا ضروری ہے۔ اس بات کا ویٹ، اس بات کے وزن تک آپ اگر پہنچنا چاہتے ہیں تو جان لیجیے ابلیس کون تھا۔ ابلیس اللہ کا مخلص بندہ تھا، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ اتنی زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ اس سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، فرشتوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کی آزادی اس کو دے دی۔ ویسا ابلیس جب ایک سجدے کا انکار کرتا ہے، اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی ایک سجدے کا انکار کرتا ہے، اللہ نے کہا تو کافروں میں سے ہو گیا۔ اب سوچئے ہم کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں، کتنے سجدے وہ مرد سے بلند اڑا مارتے ہیں، کتنے سجدے اڑا مارتے ہیں، کتنے نمازیں ہم چھوڑتے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے، بڑی گہری بات ہے۔ ابلیس اتنا مخلص بندہ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا اس کے معاملے میں۔ جب اس نے انکار کیا تو اللہ نے کہا یہ پہلی غلطی تھی، سجدہ کرنے سے انکار کرنا۔ ابلیس کی جو دوسری غلطی تھی وہ تھی فخر کرنا۔ فخر کرنا، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ سمجھنے کی اس کی وجہ کیا تھی، اس کا اپنا خود کا آرگیومنٹ تھا۔ اس نے کیا سوچا، آگ کو جب، کیونکہ آگ سے بنایا گیا ابلیس کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ آگ کی خصوصیت کیا ہے، جب اس کو جلائیں گے تو اوپر کی طرف وہ پھیلے گی، آگ اوپر کی طرف ہی جلے گی، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ منڈل پہلے منڈتا ہے، پھیلتا ہے، اوپر بھی جاتی ہے آگ۔ اس کی سائنٹیفک ریزن ایک الگ ہے، آکسیجن کا استعمال کی وجہ سے آگ اوپر جاتی ہے۔ مگر اس نے کیا سوچا، آگ کیونکہ میں اوپر جاتا ہوں، میں گریٹ ہوں، مٹی جہاں ڈالو وہیں پر پڑی ہوئی رہتی ہے، اس لیے وہ معمولی ہے۔ تو یہ اس کا لاجک تھا۔ غور کرنے پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آگ سے مٹی ہی بہتر ہے، افضل ہے۔ کیوں؟ غور کیجئے، آگ کی صفت کیا ہے، جلا کر راکھ کرنا، برباد کرنا، ناشنا چاہیے۔
आग से कोई नई चीज नहीं बनती, आग से चीज बर्बाद होती। हाँ, ये अलग बात है, अगर आप लोहे को पिघलाएंगे शक्ल बदल सकती, मगर कोई नई चीज नहीं बनती। मिट्टी के अंदर नई चीज को बनाने की सिफत है। जैसे आप एक बीज को गड़ाएंगे ना, तो बीज क्या हो जाएगा, एक बड़ा दरख्त, बड़ा झाड़ बन जाएगा। मिट्टी के अंदर पैदा करने की सिफत है, डेवलप करने की, नई जिंदगी देने की सिफत मिट्टी के अंदर है। अगर आप किसी मुर्दे को दफन करेंगे मिट्टी में, वही मुर्दा चाहे वो इंसान का हो या जानवर का हो, अगर जमीन पर हो जाए तो वहां की जमीन खराब हो जाएगी, बदबू फैल जाएगी, जर्म्स, कीटाणु बोलते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, इस तरह के खतरनाक कीड़े वगैरह पूरे वहां पर आ जाएंगे और बदबू भी फैलेगी, पोल्यूशन भी होगा, बहुत सारा नुकसान होगा। उसी मुर्दे को अगर जमीन के अंदर दफन कर देंगे तो कुछ दिन के बाद उसको खत्म कर देगी जमीन। जमीन के अंदर ऐसी सिफत है, मुर्दे को भी लेने की, जिंदे को भी लेने की सिफत, जिंदा करने की सिफत भी मिट्टी के अंदर है। इसी हिसाब से सोचेंगे तो मिट्टी शायद अफजल है, मगर उसके लॉजिक के हिसाब से उसने क्या सोचा कि मैं उससे बेहतर हूं। ये दूसरी गलती इब्लीस ने की, फखर कर रहा। तीसरी गलती इब्लीस ने जो की थी वो था बहाना बनाना। आज हम देखते हैं कि हमारे दरमियान भी कई ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपने गलतियों को सुधारने के बजाय, अपनी इस्लाह करने के बजाय, अपने गुनाहों से बाज आने के बजाय बहाने बताते हैं। एक मिसाल बताता हूं बात समझ में आने के लिए, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं, बात समझने के लिए। जब किसी से कहा जाता है कि हमारे तजुर्बे की भी बात है, जब हम लोगों को समझाते हैं ब्याज लेना नहीं, ब्याज देना नहीं, हराम है, इस तरह जब हम समझाते हैं तो वो ये नहीं कहते भाई तुम्हें बोलते से सही चुप, दुआ करो मेरे वास्ते, मैं भी इससे बाहर आना बोलूँ, इस तरह की बात हो तो शायद हम भी उसके लिए दुआ करते या कोई और भी दुआ करता और अल्लाह शायद उसके लिए रास्ते खोलता। इसके बजाय वो लोग क्या कहते हैं, भाई ब्याज को रहेगा तो तू देता, तू दे देखेंगे, तू देता कि ब्याज को लगा लेने को बोलता है तो तू देता कि बोलूं, समझे ना बात को। इस तरह क्या करते हैं, वो गलती को छोड़ने के बजाय, बुराई से बाज आने के बजाय बहाना बताते हैं। किसी को पूछा जाए क्या भाई गाड़ी रखा नहीं, तो बोले तो अभी रखोगे, बहाना। इसे रखना का कुछ है, शादी में कट्टम लेना नहीं बोल को मालूम, लेना नहीं कुछ है, मेरा क्या भी नहीं हजरत, अम्मी का बताएं, उसकी अम्मी को जाकर पूछो क्या मत ना मालूम, इसना कटना मत लेना मत लेना नहीं बोल को क्या मत, मेरा क्या चलता है घर में, सो हमारे बड़े अम्मी का जो, फिर बड़े अम्मी कने जाओ, दोनों मेरे को ड्रामा खेलते हैं, हजरत मुझे दीवाना बनाते हैं, मुंह मुझे बड़ा बात कर रहे हैं, तुम आपको गोली मुझे मेरी जरूरत, उन्हें बोलो तो उसकी कोबड़ी की कौन सुना। ये दुनिया में चलता है, तुम्हें हंसी करते बात हकीकत रखो, ये दुनिया में चलती से जो। तो इस तरह कहीं ना कहीं दिल में लेने का इरादा है, इसलिए वो बहाना बनाता है। अगर वाकई वो बुरी बात है और वो उससे बाज आना चाहता है तो उसके लिए वो दुआ करेगा, अल्लाह की मदद करेगा, आपसे भी पूछेगा मेरे वास्ते दुआ करो, हजरत मैं मुसीबत से बाहर आना बोलो, ऐसी बहाने नहीं बनाएगा। तो बहाने बनाना वो गलती को और ज्यादा करती है, ये याद रखें। तो तीसरी जो गलती इब्लीस ने की थी वो क्या थी, बहाना बनाना। बहाना क्या बनाया, गलती हो गई अल्लाह माफ कर डालो, तू सजदा करोगे, हमने मस्ती चढ़ी है, कళ్ళు నెతికి नहीं అందుకు చేయలేదు, नहीं माफ कर डाला, अब सस्ता कर, तुम बोला रहता शायद सिचुएशन अलग रहता। जब बोला तुमने क्या बोला, मैं बेहतर, मैं क्यों सस्ता कर रहा हूं, बात समझे ना। तो इसी तरह हमारे दरमियान में बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जो गलती को सुधारने के बजाय, अच्छे काम की तरफ आने के बजाय बहाने बनाते हैं, बहाने बनाते हैं। औरतों से जब पूछा जाता है क्या मां नमाज पढ़, कहाँ होता है बच्चा से होता नहीं, आजकल ऐसे देख लो नमक गंगे, वो जमाने में डजना पैदा करके भी कुरान पढ़ते थे हमारा माँ, हो कि नहीं पूछे तो। वो जमाने की औरतें कैसी थी, 8-8, 9-9, 10 बच्चे, डजन बच्चे, उसके बावजूद कुरान शरीफ पढ़ने के लिए उनके पास टाइम था। आज ये क्या 2 बच्चे हैं, सिर्फ काम कम है, सारी मशीनरी घर में आ गई, हर चीज बटन दबाने पर होती है, उसके बाद भी कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं। प्रॉब्लम बच्चों में नहीं है, प्रॉब्लम वो वक्त के बरकत में है, प्रॉब्लम माइंडसेट में है। हमारा कहाँ दूर जाने की जरूरत है, हमारा मौन के बारे में हमें देखें तो बस हमारा मौन कुरान पढ़ते थी, घर में नहीं बोलो, अब हमारे घर वाले पढ़ते हैं कि नहीं, कि देख लेना हमें कितने को देख, हमें सुन लेना, और करने की बातें हैं पूरी। तो बहाना बनाना ये इब्लीस की तीसरी गलती। चौथी जो चीज थी, चौथी जो गलती इब्लीस ने की थी वो क्या किया, इब्लीस ने उसके बाद अल्लाह से कहा, ऐ मैं इस इंसान की वजह से मैं गुमराह हो गया, ऐ अल्लाह तू मुझे क़यामत तक वक्त दे, मैं भी इस इंसान को गुमराह करूंगा। देखो ये कैसा है, तुम स्कूल में टीचर मेरे से एक मिसाल दे दो बात समझ में। अगर कोई बच्चा होमवर्क ना करे और बगल वाला बच्चा टीचर से कह दे, टीचर ये बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा, हालांकि होमवर्क करने में बच्चे का फायदा है, होमवर्क करने में पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, और टीचर ने वो सोचकर उसको होमवर्क दिया होगा, ये होमवर्क करने के बजाय अरे सही नहीं क्या होमवर्क करना था मेरी गलती, ये मानने के बजाय तुम ये बोलता बाहर बैठिए, तुम मुझे कंप्लेंट देता है टीचर के बाद,
دیکھ تیرے بارے میں کیا کیا بولتے ہیں پیچھے. سمجھے نا بات کو؟ ایسی ہی مثال جو بچوں کے درمیان ہمیں نظر آتی ہے، ایسا ہی کام ابلیس نے بھی کیا ہے اور ہم بھی ایسے ہی کام کر رہے ہیں. سامنے والا حالانکہ آدم علیہ السلام کا ان سے کچھ تعلق ہی نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے کیا کیا، اس انسان کی وجہ سے میں گمراہ ہوا تو میں بھی اس انسان کو بگاڑوں گا. اے اللہ مجھے تو اجازت دے، قیامت تک مہلت دے، میں اس انسان کو بگاڑوں گا. اس کے سیدھ دائیں طرف، بائیں طرف، سامنے پیچھے اوپر ہر طرف سے میں آؤں گا، انسان کو گمراہ کروں گا. یہاں تک کہ بہت کم لوگ تیرے مخلص بندے رہیں گے، بہت زیادہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے. سب کو بگاڑ لا، ان کی وجہ سے میں بگڑوں، سب کو بگاڑ. నేను బాగుపడకపోయినా పర్వాలేదు, వాడు మాత్రం బాగుపడడు, వాడు నాశనం అయిపోవాలి. یہ حالت ہے ہماری. تو یہ جو غور کیجئے، جو 4 باتیں میں نے بتائی، ایک ہی واقعہ سجدہ کرنے پر انکار کرنا، اسی واقعے میں ابلیس کے درمیان 4 غلطیاں پائی جاتی ہیں جو افسوس آج ہمارے معاملے میں بھی نظر آ رہی ہیں. یہ بڑے افسوس ہے. ہم بھی سجدوں کا انکار کر رہے ہیں، مطلب سجدے نہیں کر رہے ہیں، عبادت نہیں کر رہے ہیں. ہم بھی فخر کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر. کوئی خوبصورتی پر فخر کر رہا ہے، کوئی اپنے مال پر فخر کر رہا ہے، کوئی اپنے خاندان پر فخر کر رہا ہے، کوئی اپنے علم پر فخر کر رہا ہے، کوئی کسی اور عہدے کے اوپر یا پاور کے بارے میں وہ کوئی فخر کر رہا ہے. اپنے اپنے حساب سے فخر کرنا ہمارے درمیان موجود ہے. بہانے بنانا، غلطی کرتے ہیں بھائی، سامنے والا سمجھاتا ہے کہ چپ تو ہو جاؤ، کہیں بہانے بولتے ہیں، بولے بولتا صحیح نہیں بات، لے لو بیاس کھانا کو بولے صحیح نہیں بولے سو. جھوٹ بولنے کو، بھائی جھوٹ بولنا نہیں بھائی بہت بڑا گناہ، بھائی اللہ قیامت میں پوچھتا، برکت رہتی نہیں. جھوٹ بولنے سے کا بیمار کیسا کرتا بھائی؟ جھوٹ بولتے بیمار ہوتا کیا؟ صحابہ کیسا کریں، نبی کیسا کریں، ہمارے لیے مثال تھے نہیں تھے اس میں. بہانے بنانا یہ شیطان کی صفت ہے. تیسری بات اور چوتھی بات، جو ہماری بھلائی چاہتا ہے اسی کے معاملے میں ہم دشمن بن جانا، اس کے خلاف ہو جانا. یہ 4 غلطیاں جو شیطان کے اندر تھیں، افسوس آج ہمارے معاشرے میں ہمارے درمیان آ گئی. اللہ ہم سب کو حفاظت کرے ایسی برائیوں سے. تو یہ 4 واقعات، یہ واقعہ پیش آنے کے بعد جیسے ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کا سجدہ نہیں کروں گا، اللہ نے کیا کہا، تم سب یہاں سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. یہ ہے ہمارا ٹاپک. تب اللہ نے کیا کہا، ابلیس تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، عدو مبین، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. تم شیطان کے نقش قدم پر اڑو جاڑ لو، نروا کٹے، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ واقعہ پیش آنے کے بعد اللہ نے ڈکلیئر کیا. اب غور کیجئے، آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا. جنت میں رکھنے کے بعد اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو ایک پھل کھانے سے روکا گیا، فلاں درخت کا پھل مت کھاؤ. اس کے باوجود ابلیس وہاں پر جاتا ہے. اب کیونکہ ابلیس نے ٹھان لی، انسان کو گمراہ کرنے کے اس نے وعدہ کیا، قیامت تک مہلت بھی لے لی، اللہ سے پرمیشن بھی مل گئی. اب وہ گیا آدم علیہ السلام کے بعد کیا ہے، بہت ساری باتیں بتا کر بہت سارے بار اس نے کوشش کی کہ ان کو اس کا وہ پھل کھلا دیا جائے. بہرحال اس کے باتوں میں آ گئے، اس کے وسوسوں میں آ گئے، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں نے چھڑ کے پھل کو کھا لیا. تو یہاں پر جیسے وہ پھل کھا لیے، وہ اپنے آپ کو ننگے نظر آنے لگے، اور وہ درختوں کے جو پتے تھے اس کو لپیٹ کر اپنی عزت کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ نے غصہ ظاہر کیا اور کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تمہارا دشمن ہے؟ اس کے بعد کیا کہ اللہ نے کلّہ کی تمہیں جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تم سب یہاں سے زمین پر اتر جاؤ، ایک مقرر وقت تک تمہیں دنیا میں زندگی گزارنا ہے، مگر میرے طرف سے تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی. جو بھی اس ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کو ڈر بھی نہیں ہوگا، خوف بھی نہیں ہوگا، اس کو یہ بھی نہیں ہوگا، فکر بھی نہیں ہوگا. ادھر بھیم ఉండదు، దుఃఖం ఉండదు، ڈر بھی نہیں، فکر بھی نہیں، قیامت کی اس کو فکر نہیں رہے گی. اس ہدایت کے مطابق چلنے والے اللہ نے وعدہ کیا اور اس کے بعد دنیا میں بھیجا. اب سوچئے اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا، ہماری سوچ کیسی ہوئے؟ چپکے تو حضرت پھل کھا لی، نہیں کھائے تو سب جنت میں رہتے. اس طرح کی سوچ بھی کبھی آ سکتی ہے انسان کو، انہوں نہیں پھل کھائے تھے تو میں پورے جنت میں رہتے تھے. غور کیجئے، واپس میں شروع کی طرف جا رہا ہوں. 25 منٹ پہلے جب خطبہ شروع ہوا، شروع میں نے کہا تھا اللہ نے کیا کہا، فرشتوں کو جمع کیا اور کہا میں جنت میں خلیفہ نہیں، میں دنیا میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. غور کیجئے اس فکر کو، اللہ کا ارادہ تھا کہ میں دنیا میں بنانا چاہتا ہوں. شاید یہ اللہ کی حکمت تھی کہ ڈائریکٹ اگر دنیا میں انسان کو بھیج دیتا تو ابلیس کو پہچاننے میں انسان کیا کرتا،
بہت سارے احباب آپ جانتے ہیں، آپ اپنے بچوں سے کہا بھائی کیا ہے تو اس کے ساتھ پھرتا ہے، اچھا نہیں انہیں اس کے ساتھ پھرا کرنے پر میرے ٹانگ نہ توڑ دو. اس طرح کی باتیں ہم بچوں کو اس لیے بتاتے ہیں کیونکہ وہ دوست برا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی صحبت میں رہے گا تو یہ بھی برا ہو جائے گا. ہمارے بچے کی فکر کی وجہ سے کریں. بچہ کہا گا تم نہ کیا معلوم جی میرا بیسٹ فرینڈ جی لیتا، ایک دن دھوکا دیتا. جب میں نے کہا بابا تمہیں بولے سے فرینڈ جی لیتا. تجربہ جب ہوتا ہے تو بات اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. یہاں تجربہ ہو پھل کھانے کے معاملے میں کس طرح وہ آ کر باتوں میں پھسلا دیا، کس طرح وہ آدم علیہ السلام سے نفرت کرنے لگا، کس طرح اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. یہ سارے واقعات پیش آنے کے بعد آدم علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ کیوں اللہ نے کہا کہ یہ دشمن ہے. ورنہ ڈائریکٹ زمین پر آتے تو شاید ابلیس کو پہچاننے میں شاید کوئی غلطی ہو جاتی. غور کیجیے اس بات پر. اس لیے یہ سارے واقعات پیش آنے کے بعد اللہ نے کہا یہ تمہارا دشمن ہے، اس دشمن سے بچ کر رہو. اب ہمیں کیا کرنا؟ دشمن سے بچنے کی کوشش کرنا. ہمیں دشمن سے بچنے کی جب ہم کوشش کریں گے تو دشمن کے صفت کو نہیں لیں گے، دشمن کے اندر جو اوصاف ہیں ان کو ہم نہیں لیں گے، اس کی عادتوں کو ہم نہیں لیں گے نا. دشمن کے جب کہا گیا یہ دشمن ہے تو اسے دوری میں اختیار کریں گے. تو ہم کو چاہے کہ ہم ابلیس کو دشمن مانیں، اس کے چال سے ہم محفوظ کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے زیادہ دعا کریں. ابلیس کو بھگانے کے کیا طریقے ہیں؟ ایک ہے اذان بولنے سے ابلیس دوڑتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کتے بھونکنا. کتے اس لیے بھونکتے ہیں کیونکہ وہ ابلیس کو، شیطان کو، اس کے جتنے بھی چھیلے ہیں وہ سارے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کو دیکھ کر یہ پکارتے ہیں. اذان دینے سے، سورہ بقرہ کی تلاوت روزانہ گھر میں ہونے سے ابلیس کے سے بچ سکتے ہیں. یہ یاد رکھیں. سورہ بقرہ کی تلاوت روزانہ گھر میں کرنے کی کوشش کریں جس سے ہم لوگ ابلیس سے بچ سکتے ہیں. اور روزانہ صبح شام چوتھا جو اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ جو دعا ہے صبح میں 100 بار، شام میں 100 بار اگر ہم پڑھیں گے تو اس دن پورا شیطان ہمیں کچھ نہیں کر سکتا. شیطان ہمیں کچھ نہیں کر سکتا. ایسے دعاؤں کی ہمیں عادت کرنی چاہیے تاکہ ہم یہ بڑھیں. اور آخری آیت الکرسی بھی پڑھنے سے شیطان ہمیں کچھ نہیں کر سکتا. واقعہ لمبا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت تھی. لمبے واقعے میں نے جانا پسند نہیں کروں، وقت بھی کم ہے. ابلیس نے خود بتایا کہ جب تم آیت الکرسی پڑھو گے میں کیا نہیں کر سکتا. اور کھانے سے پہلے بسم اللہ بولنے سے ابلیس ہمارے ساتھ نہیں کھا سکتا. گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ بولنے سے. حالانکہ دیکھیے غور کیجیے ابلیس بڑا پاورفل ہے، اس کو کوئی دیوار روک نہیں سکتی. دیوار میں گھس کر آ سکتا، ہمارے اندر گھس کر جا سکتا، مگر اللہ نے اس کو کیا کیا تھوڑے لیمٹس دیے ہیں جس کی وجہ سے جب تک آپ دروازہ کھول کر داخل نہیں ہوں گے وہ اندر نہیں آ سکتا. یہ یاد رکھیے. اتنا پاورفل ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اس کو تھوڑے لیمٹس دیے ہیں جس کے پار نہیں کر سکتا. وہ ہمارے ساتھ ہی جب ہم دروازہ کھولیں گے تبھی وہ ہمارے ساتھ اندر آئے گا. یاد رکھیں. اسی لیے جب ہم گھر میں داخل ہوئیں گے ہوتے وقت بسم اللہ کہہ کر سیدھا پیر رکھ کر ہم لوگ اندر داخل ہوں گے تو ابلیس ہمارے ساتھ نہیں آ سکتا. ورنہ آتے دروازہ کھولنے کو اندر گھستے ہی ہمارے ساتھ انہیں گھستا پنچالا ناتا ہے. مالک جو رڑے دے ہوتے آدمی آیا تھا میں کہنے بسم اللہ بولنا پڑ گئی. میں بلا لے گیا آپ سے ساتھ ہو یاد کر لیں خاموش ہے اور روز بلا پڑھ لینا. تو یہ یاد رکھیں چند چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں بسم اللہ بولنے کے. اگر ہم عادت کر لیں گے اور آیت الکرسی پڑھیں گے تو انشاءاللہ شیطان نہیں کر پائے گا. یہ ہمارا دشمن ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم دشمن کو پہچانیں اور دشمن سے ہم لوگ بچنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو بھی شیطان کے شر سے، شیطان کی برائی سے، شیطان کے وسوسوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.